اصل دھرندر یعنی کہ انمول پنکی اس کی فلم ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ نے اس کیس کو بہت انویسٹیگیٹ کیا، اصل کہانی بتائیں۔ اشرافیہ کی اولادوں کی اموات جو ہے نا وہ پنکی کی گرفتاری کا سبب بنی ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا یہ مبینہ خبریں ہیں جو آ رہی ہیں کہ کوئی سینیٹر اور ایک MNA ان کے بچے جو ہیں ان کی اموات ہوئی ہے۔ اموات کے بعد جو تھا نا یہ پنکی اس کو فوکس کیا گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس نے پروسٹیٹیوشن کا کام بھی کیا۔ جب یہ گھر سے گئی ہے ماڈلنگ کے لیے تو انیشیل ڈیز میں یہ کال گرل کے طور پر بھی جو ہے وہ چلتی رہی ہے۔ جارڈن گینگ کی مخبری پر پنکی 2024 میں گرفتار ہوئی تھی۔ اور جب کہتے ہیں کہ 5 کروڑ کا معاملہ سامنے آیا، 7 کروڑ روپے کا فگر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس دور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کانوں میں یہ بات پڑی تھی کہ 7 کروڑ روپیہ کسی پولیس افسر نے لیا ہے منشیات فروشوں سے۔ رانا اکرم جو ریٹائرڈ انسپیکٹر ہے، پنکی کا دوسرا شوہر جو ہے، اس کا کیا کردار رہا ہے؟ اچھا اس کی کہانی کیا ہے؟ اس بلا کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا۔ اب اس کے تعلقات پولیٹیشین سے بھی ہیں، اس کے تعلقات بیوروکریٹ سے بھی ہیں، اس کے تعلقات پولیس آفیسر سے بھی ہیں، اس کے تعلقات فلم انڈسٹری میں بھی ہیں۔ اداکار منیب بٹ پر الزام لگایا، کوئی اداکارہ سارہ ہے ان پر الزام لگایا، ایک MQM کے ہیں ان پر الزام لگایا، اور باقاعدہ کہا کہ یہ ایک سیاستدان ہے، 5 لاکھ انہوں نے قرض لیا ہوئے دینے ہیں میرے۔ پولیس نے اپنی ہی مرضی کے نام اس میں ڈالنے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا یہ جو لاہور سے ابھی گرفتاری ہوئی، یہ کیا لوکیٹرز کی مدد سے اسے ٹریس کیا یا کسی گینگ نے یا جو مخالف ہیں ان کی مخبری پر یہ پکڑی گئی؟ کسی نے اسے پکڑوایا ہے؟ یار پکڑوایا اس کو کسی نے ہے، اور وہ بھی منشیات کے ہی کام کرتے ہیں۔ منشیات کا۔ دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر انمول پنکی کے بارے میں بہت سی کہانیاں چل رہی ہیں، ویوز کی خاطر سچ جھوٹ سب کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن آج کے پوڈ کاسٹ میں میرا مقصد ویوز حاصل کرنا نہیں بلکہ اصل حقائق آپ کو بتانا ہے۔ عامر مرزا صاحب نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا، انمول پنکی کس کی مخبری پر پکڑی گئی، انمول پنکی کو اچانک سے کیوں گرفتار کیا گیا، انمول پنکی کس طرح سے کام کرتی تھی، وہ پولیس والا کون تھا جس سے انمول پنکی کی شادی ہوئی، اور 7 کروڑ کس کو انمول پنکی نے دیے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے، فرار ہونے کے لیے۔ یہ سب کچھ جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مرزا صاحب، حال ہی میں بالی ووڈ کی دھرندر مووی آئی اور تب جا کر ہم نے دیکھا کہ یہ رحمان ڈکیت، عزیر بلوچ اور لیاری کے اندر منشیات فروشی کی کہانیاں سامنے آئی، لیکن حال ہی میں اصل دھرندر یعنی کہ انمول پنکی اس کی فلم ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ نے اس کیس کو بہت انویسٹیگیٹ کیا، اصل کہانی بتائیں۔ انمول پنکی کون ہے، کہاں سے آئی، اس کا جو مبینہ شوہر ہے جو DSP بھی بتایا جا رہا ہے، اور ایک پوری لسٹ اب سامنے آ رہی ہے، کئی شوبز کے اور پولیٹیشینز ہیں ان کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ بٹ صاحب ویسے تو جو مووی بننی چاہیے نا وہ انمول پنکی پہ واقعی میں بننی چاہیے۔ میں کسی کے ہاتھ نہ آنی۔ اگر اس پہ کوئی مووی بنے گی نا تو دھرندر کہیں بھی میٹر نہیں کرتی، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ مووی اتنی ہٹ ہوگی اگر اس پہ پنکی پہ آپ مووی بنوا دیں، کسی برانڈ ہے، تیار کریں، کسی کو، کسی انویسٹر سے بات کریں، پروڈیوسر سے، کسی ڈائریکٹر سے، تو مل کے اس پہ نا ایک مووی بنواتے ہیں، اور آپ دیکھیں پھر مووی جاتی کہاں ہے۔ وہ کہتی ہے نا روک سکو تو روک لو، تو اس مووی کو بھی نہیں کوئی روک سکتا، میں آپ کو بتاؤں۔ باقی جو بات اس کی انمول پنکی کی آپ کر رہے ہیں، کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، گرفتاری کیوں ہوئی، آپ کو ایک میں بتاؤں کہ تاریخ گواہ ہے، جب بھی آگ جو ہے اشرافیہ کے گھر کو لگی ہے نا تو ایوانوں کے در و دیوار ہل کر رہ گئے، اور اشرافیہ کی اولادوں کی اموات جو ہے نا وہ پنکی کی گرفتاری کا سبب بنی ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا یہ مبینہ خبریں ہیں جو آ رہی ہیں کہ کوئی سینیٹر اور ایک MNA ان کے بچے جو ہیں ان کی اموات ہوئی ہے۔ بالکل ماضی میں ہوئی ہے، ابھی پچھلے مہینے غالباً مہینہ 1.5 مہینے کا کوئی گیپ آیا ہے، ان کی اموات ہوئی ہیں، اور اموات کے بعد جو تھا نا یہ پنکی اس کو فوکس کیا گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔
पिंकी मंशियात के धंधे में वाकई में एक ब्रांड है, और ख़ासकर कराची में आपको मैं ये बताऊं कि कराची में इसका बड़ा नाम था, और इसकी कोक जो है वो लोग जो है पार्टीज़ में इसकी कोक नहीं होती थी ना, तो लोग कहते थे कि यार वो पार्टी नहीं है जिसमें मैडम पिंकी डॉन की कोक ना हो। इसकी खुद की बनाई हुई? खुद की बनाई हुई। ये बनाती कैसे रिफाइन थी? करती थी उसको, कोक को बड़े अच्छे तरीके से, और उसमें जो चीज़ें मिलाती थी वो एक बताऊँ चीज़ आपको, ये खुद भी एडिक्ट है, मैं आपको बताऊँ। और जो चीज़ ये तैयार करती थी ना, ये पहले खुद यूज़ करती थी, टेस्टिंग खुद करती थी? टेस्टिंग करती थी, और फिर टेस्टिंग के बाद जब ये खुद से पास करती थी उसको, फिर ये उसको पैकिंग की सूरत में डब्बियाँ, आपने देखी होंगी डब्बियाँ जो जी जी, बनाई। गोल्डन कोक जो है सबसे महंगी इसकी जो है गोल्डन कोक का 40,000 पर ग्राम जो है। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये कोई 30 से 35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती थी इसकी। 300 ग्राम कोक को ये 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम तक मिलावट करके तैयार करके उसको सेल करती थी। डालती क्या थी उसमें? उसमें डालती थी एफेड्रिन जो है वो चल रही है, फिर रिफाइन के लिए थिनर यूज़ करती थी, और एक और चीज़ थी, कोई मैं नाम जेन से निकल गया। कैटामिन तो मिक्स करती थी ना उसको। और कैटामिन जो है ना, आपको बताऊं कि ये जो जानवर है ना, खासकर घोड़े जो हैं, उनको सुन करने के लिए ये उनको दी जाती है कैटामिन। अब ये सारी चीज़ें उसमें कोई अपना गालबन कोई बेकिंग पाउडर भी था, वो भी डालती थी, ये रिफाइन करती थी, इससे थिनर से करती थी, एफेड्रिन है, ये कैटामाइन हो गई, ये सारा एक मिक्सचर बनाकर उसकी मिकदार ये बढ़ा देती थी। 300 ग्राम को 1000 ग्राम तक लेके जाती थी। अच्छा, ये माजी में इस तरह से मामलात होते थे? जो मंशियात फरोश हैं वो यही काम करते थे, या इसने अपनी वैरायटी डाली? इसने नहीं, कहीं से सीखा और ये काम किया? इसने सीखा। इसका ना खामन जो था ना, एक जो पहला खामन था इसका कराची से जिसका ताल्लुक था, सुल्तान उसका नाम बताया गया। नाम में थोड़ी कंट्रोवर्शन आ रही है उसकी, कोई नासिर कहता है, लेकिन जो मेरे इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उसका नाम सुल्तान था। जो वकील है? जो वकील था या नहीं, लेकिन सुल्तान उसके खामन का नाम था, और वो इंटरनेशनल ड्रग डीलर था, बल्कि है, अभी भी है वो। और मलेशिया में होता है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शायद ऑस्ट्रेलिया या लंदन में है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि वो मलेशिया में। जब से ये इशू चल रहा है ना, तो मलेशिया का ही नाम आ रहा है, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक उसका ऑस्ट्रेलिया लंदन आना जाना है, और वो है भी इन 2 कंट्री में से किसी एक जगह पर। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करें, सोशल मीडिया पर और फिर कई रिपोर्टर्स या एंकर्स भी मैंने देखा है, यूट्यूबर्स, वो ये बात कर रहे हैं कि कसूर से इसका ताल्लुक था। क्या ये कराची में पैदा हुई फिर कसूर आई, या कसूर में पैदा हुई, कसूर की रहने वाली थी? ये है बेसिकली कसूर के रहने वाले, ताल्लुक इनका कसूर से ही है, और उसके बाद फिर कराची चले जाते हैं। वहाँ पर जाके ये जो भी इसने अपना धंधा बंदा शुरू किया, स्टार्ट में तो बताते हैं कि बहुत कम उम्री में ये घर से चली गई थी, और शौक़ था इसको मॉडल बनने का, कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं, मॉडलिंग करूं, अपना नाम बनाऊं, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन आपको हमारे माशरे का पता है, और जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग का जो शोबा है, वहाँ पर जब भी कोई लड़की जाती है तो वहाँ पर उसको नोचने के लिए जो लोग बैठे होते हैं ना वहाँ पर, वो बहुत बड़े शिकारी हैं। इसने प्रोस्टिट्यूशन का काम भी किया? यार मैं इस चीज़ की ना मुझे तस्दीक नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो कहते हैं कि जब ये घर से गई है मॉडलिंग के लिए, तो इनिशियल डेज में ये कॉल गर्ल के तौर पर भी जो है वो चलती रही है। फिर जब ये कराची जाती है ना, तो कराची में फिर ये पार्टी गर्ल बन जाती है, डांस पार्टीज में इसका आना जाना होता है, और वहीं पर ये जो इसका शोहर है उससे मुलाकात, वहीं से इसका तारुफ जो है सुल्तान के साथ होता है, उससे मुलाकात होती है किसी पार्टी में, इनके रवाबत अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर टाइम ये आता है कि ये उनके साथ निकाह में हो जाते हैं दोनों एक दो। अब क्योंकि सुल्तान ऑलरेडी ड्रग डीलर था, इंटरनेशनल स्मगलर था, आपको पता होगा कि जॉर्डन गैंग एक लाहौर से पकड़ा गया 2024 में 2024 में ओसीयू ने पकड़ा था। तब ये सीसीडी नहीं थी, आफ्ताब फुल्लरवान साहब, आफ्ताब फुल्लरवान थे, और वो जो डीआईजी थे अपना इमरान किश्वर साहब, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया था। जॉर्डन गैंग का भी बहुत बड़ा नेटवर्क था मंशियात का।
اربوں کی منشیات انہوں نے فروخت کی تھی اور بہت بڑی تعداد میں ان سے پیسے اور منشیات برآمد ہوئے تھے. وہ بھی ایک کہانی کچھ ایسی تھی کہ ایک بہت اہم شخصیت، میں نے آپ کو کہا نا جب آگ اشرافیہ کے گھروں کو لگتی ہے تو اس قسم کے کردار جو ہیں پھر وہ ایسے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں، فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتی ہیں تمام تر ادارے، تمام تر ایجنسیاں جو ہیں. تو وہ جارڈن گینگ جب گرفتار ہوا تھا اس میں بھی جو میرے ذرائع تھے وہ کہنا تھا کہ ایک اشرافیہ کی اولاد جو تھی وہ اس لت میں مبتلا تھی. جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اس نشے میں مبتلا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ نشہ کس چیز کا کر رہا ہے. وہ جب وہ پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو اس پروڈکٹ کی جب وہ ریکی کرواتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کون یہ کام کر رہا ہے، تو وہ جا کے کھرا نکلتا ہے جارڈن گینگ کا. پھر اس کے بعد جارڈن گینگ کے خلاف پولیس ایکٹیو ہوتی ہے اور اس فیملی کے پورا خاندان ہی وہ جارڈن گینگ کا جو تھا، اس کی بہنیں، اس کی بیوی، اس کی والدہ، آپ نے دیکھا جس طرح سے وہاں پر ریڈ کیا تھا اور وہ گارڈ وارڈ جو تھے وہ اسلحہ لے کے کھڑے ہوئے، ان کی فیملی کی خواتین نے اسلحہ نکال لیا تھا. تو وہ پھر ان کو گرفتار کیا گیا. پھر ہماری میڈم سی ایم مریم نواز نے اس ٹیم کو بلوا کے شاباش بھی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد ایک اسپیڈی گینگ ایک اسپیڈی گینگ بھی پکڑا گیا تھا. اور اسپیڈی گینگ کے متعلق وہ ایک ہماری اسٹیج اداکارہ ہے نگار، اس کا ہسبینڈ اس میں گرفتار ہوا تھا، عمار، اور وہ میرے خیال اس کے بعد سزا بھی اس کو ہو گئی ہے، جیل میں ہے وہ آج کل. اچھا، یہ بھی میں آپ کے ساتھ آگے چل کے ڈسکس کرتا ہوں، یہ نگار والا جو ایشو ہے نا، تو اس میں بھی میری اپنی ہے کہ شاید اس کے نگار کے خاوند کو پکڑوانے میں بھی اس کا پنکی کا ہی ہاتھ تھا. یہ میں بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. تو جارڈن گینگ کی گرفتاری ہو گئی. اب وہ جارڈن گینگ جو تھا اس کو جو سپلائی دیتا تھا وہ سلطان دیتا تھا، اس کا پنکی کا جو شوہر تھا. پنکی کے روابط جارڈن گینگ سے بھی تھے بذریعہ سلطان، ٹھیک ہے. اور جارڈن اور اس گینگ نے اپنی تفتیش میں بتایا تھا، پنکی کا نام لیا تھا. اب سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ چل رہا ہے نا سوشل میڈیا پر، وہ یہی چل رہا ہے کہ جارڈن گینگ کی مخبری پر پنکی 2024 میں گرفتار ہوئی تھی. اور جب کہتے ہیں کہ 5 کروڑ کا معاملہ سامنے 7 کروڑ روپے کا فگر جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا، اس دور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کانوں میں یہ بات پڑی تھی کہ 7 کروڑ روپیہ کسی پولیس افسر نے لیا ہے منشیات فروشوں سے. اچھا، اس ٹائم کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھیں. جو چیز چل رہی تھی نا ان دنوں، یہ جو ہمارا بارڈر ایریا ہے نا لاہور کا جتنا بھی ہے، وہاں پر جتنے بھی مطلب دیہات ہیں نا، گاؤں جتنے بھی لگتے ہیں، وہاں پر تقریباً ان دیہاتوں میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں آئس تیار ہوتی ہے. اور ڈرون والا معاملہ بھی انہی دنوں ڈرون وہاں سے ترسیل ڈرون کے ذریعے بارڈر پار بھی ہوتی ہے اور ادھر سے ادھر بھی آتے تھے چیزیں. اب ہمارے ذہن میں یا جو ہمیں پتہ لگا تھا وہ تھا کہ شاید بارڈر ایریا سے کسی کو اٹھا کے لائے ہیں، کیونکہ اس دور میں جو تھا نا کئی پولیس افسرز کے نام بھی آ رہے تھے کہ یہ پولیس افسرز ہیں، یہ وہاں پر منشیات فروشی کروا رہے ہیں. جو لوگ منشیات فروشی چھوڑ چکے ہوئے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ کام کرو، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمارا حصہ ہمیں دو اور پیسے کماؤ وہاں پر. تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہاں سے بارڈر ایریا سے کسی کو اٹھایا ہے اور وہاں سے دیہڑی اور وہاں سے پیسے بہت کمائے تھے پولیس نے. وہاں سے بہت سے لوگوں کو اٹھا کر، ان کی ڈیمانڈ 5 کروڑ سے سٹارٹ ہوتی تھی، جس کو اٹھا کے لاتے تھے نا اس کے 5 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ سے سٹارٹ ہوتی تھی. اب ان کا جہاں طے ہو جاتا تھا وہ لے کے پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور پنکی کے کیس میں کیونکہ پنکی ایک برانڈ ہے تو 7 کروڑ میں ڈیل ہوئی. 7 کروڑ میں ڈیل ہوئی. اور اب دیکھیں اب یہ نام سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے. 7 کروڑ کس نے لیا تھا؟ رانا اکرم جو ریٹائرڈ انسپیکٹر ہے، پنکی کا دوسرا شوہر جو ہے، اس کا کیا کردار رہا ہے؟ اچھا، اس کی کہانی کیا ہے؟ وہ کیا سروس میں اس ٹائم پر تھا، ریڈ کی، عاشقی مشوقی چلی، شادی ہوئی؟ کیونکہ میں احمد فراز صاحب کا دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ شادی کی نہیں کی، لیکن مراسم تھے. جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق تو وہ شادی ہی کی تھی اس نے، اور اکٹھے رہتے بھی تھے اور 2 بنگلے باقاعدہ بنائے تھا، بنگلے بھی بنائے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو بنایا تھا، جو پیسے ویسے تھے وہ یہاں سے ملیشیا بھی ٹرانسفر ہو چکے ہوئے ہیں. پیسے ویسے کافی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تفتیش طلب ہیں. پولیس نے رانا اکرم جو ہے اس سے بات چیت کی یا کسی صحافی کی بات ہوئی؟
کنفرمیشن آئی ہے؟ صحافی کی بات کوئی نہیں ہوئی، لیکن جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق کسی سے رانا اکرم کی بات ہوئی ہے. اس نے کہا کہ یار میرا تعلق نہیں ہے، میں نے اس کو ڈائیورس دے دی ہوئی ہے. یہ ایک کسی دوست کی بات میرے رانا اکرم سے ہوئی تھی. پنکی کا ایک بھائی جو ہے وہ اس ٹائم جیل میں بھی ہے. پنکی کے 2 بھائیوں کے خلاف مقدمات درج ہیں، ایک ناصر ہے اور ایک ہے ریاض. ٹھیک ہے. اور ہمارے نا یہاں پر بھٹ صاحب دیکھیں، مجھے نا سم ٹائم دکھ تکلیف بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو پولیس ہے یہاں پر پنجاب میں، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا نیٹ ورک، کتنے بڑے منشیات فروش پولیس مقابلوں میں مارے گئے ہیں، کتنے پکڑ کے جیلوں میں بھجوائے ہیں. اور یہ اتنی بڑی ڈرگ ڈیلر اور جو ریکارڈ یافتہ ہے، ٹھیک ہے، پولیس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک مفرور ہے، لیڈی ڈرگ سمگلر ہے. ہمارے یہاں پولیس کو کسی کے علم میں نہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں، کسی کو یہ نہیں پتا کہ اتنے عرصے سے لاہور میں بیٹھ کر وہ منشیات تیار کر رہی ہے، اور منشیات سے دوسرے صوبے میں، دوسرے شہروں میں، وفاقی دارالحکومت میں، کراچی جیسے صوبے میں یہاں سے بھجواتی ہے. وہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے. اب انہیں دکھ ہو رہا ہوگا کیونکہ آج جتنی سختی ہے، اگر اب پکڑی جاتی تو معاملہ 7 کی بجائے 14 کا ہوتا. یار آپ یہ دیکھیں، 7 یا 14 والی تو بات ہے ہی نہیں. یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دوسرے صوبے سے آ کر کوئی یہاں سے اٹھا کر لے جائے اسے، اور آپ لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہو. صرف پولیس نے اٹھایا ہے یا حساس ادارہ ساتھ تھا؟ آئی بی ایجنسی تھی یار، آئی بی تھی، آئی بی کے لوگ تھے. انہوں نے اور پولیس کو لے کے آئے تھے یہاں پر. ریکی انہوں نے کروا رکھی تھی یہاں پر، رائے روڈ پر خیابان ظفر ہے، وہاں پر وہ رہائش رکھی ہوئی تھی. کتنے عرصے سے رہ رہی تھی؟ کافی عرصے سے رہ رہی تھی. جب سے کراچی میں معاملات اس کے ڈسٹرب ہوئے تھے، وہ یہاں لاہور میں ہی آ کر رہ رہی تھی. کہتے ہیں کہ پچھلے سال مصطفیٰ عامر کا جب قتل ہوا، ارمغان پکڑا گیا. ارمغان نے پورا جو ڈرگز کا ایک نیٹ ورک تھا، جب نکلا تھا، ساجد حسن کا بیٹا ساحر حسن پکڑا گیا تھا، تب بھی اس کا پنکی کا نام وہاں آ رہا تھا. لیکن اس ٹائم سندھ میں جو اداروں کی کہہ لیں یا ریاست کو کہہ لیں، ان کی جو مجبوری تھی نا، وہ انہوں نے اس نیٹ ورک کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں کی. مجبوری کیا تھی؟ مجبوری یہ پشت پناہی جو ہے وہ اس ٹائم پہ حکومتی ایوانوں میں میں جو آپ ہیں کو وہ ہیں. بتاتا ہوں، مجبوری یہ تھی کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ جو ہماری اور آپ کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں، ان کی اولادیں، ان کے نام اس نیٹ ورک میں آ رہے تھے. منشیات استعمال کرنے کے حوالے سے یا منشیات کے کاروبار کے حوالے سے ان لوگوں کے نام اس میں آ رہے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ساحر حسن گرفتار ہوتا ہے، ان لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں، تو اشرافیہ کی اولادیں جو ہیں ان کو بیرون ملک بھجوا دیا جاتا ہے، اور جب معاملہ ٹھنڈے ہو گئے تو اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. وہ اس کو انمول پنکی بھی وہاں سے جب یہ معاملہ چلا تو وہاں سے یہ نکل آئی تھی. کیونکہ جب آگ لگی ہوئی نا تو پھر بندہ کوشش کرتا ہے، یا طوفان آ رہا ہو، کوشش کرتا ہے کہ یار کوئی نکڑ پکڑ کے بیٹھ جائے. اس نے عقل مندی کی، وہ لاہور میں آ کے بیٹھ گئی. اور یہاں اداروں کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں ہماری نیگلیجنسی جو ہے یہاں پر ہماری جو سامنے آ رہی ہے. اچھا، سب سے بڑا بلنڈر آپ کو بتاؤں، 3 دن، آج 4تھا دن ہے اس کا، پنکی کا سوشل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر. یار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ چین تھا وہ بیک فٹ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اور اس نے صحیح کہا تھا، روک سکو تو روک لو. اس نے ٹرمپ کو روک لیا ہے اور خود نکل گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر ابھی تک وہی چھائی ہوئی ہے. یہی ایشو ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر نیگلیجنسی کی حد یہ دیکھیں کہ کل پولیس کی جانب سے اس کا ریکارڈ جو ہے نا، لاہور کا ریکارڈ، وہ سامنے آتا ہے. کہتے ہیں اس کے 2 بھائیوں کے خلاف ایف آئی آر تھی. ایک ایف آئی آر تھی اقبال ٹاؤن تھانے میں، ناصر ہے غالباً اس کا بھائی، اس کے خلاف تھی. ریاض ہے بھائی اس کا. دوسری ایف آئی آر تھی کوڑ لکھپت تھانے میں، وہ ریاض کے خلاف تھی. ان دونوں ایف آئی آرز میں پنکی نامزد تھی. پنکی کو بھی نامزد کیا ہوتا. اس کے بھائیوں نے بتایا کہ جی ہماری بہن، اس کے ساتھ مل کے ہم یہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں. ان دونوں مقدمات میں اس کے بھائیوں کا ٹرائل ہو چکا ہوا ہے، بری ہو چکے ہوئے ہیں، ضمانتیں ہو چکی ہوئی ہیں. اس کو آج تک نہ انہوں نے گرفتار کیا، نہ اس کا چلان بنایا. 512 کا ایک چلان ہوتا ہے، وہ بھی نہیں بنایا اس کا.
ایون کہ اس کو اشتہاری بھی نہیں کروایا، جو کاروائی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں کروایا، تو ان کے تو ریکارڈ میں انمول پنکی کہیں تھی ہی نہیں۔ اچھا، لاہور کے اندر یہ جتنے عرصے سے تھی، کیا یہ ایکٹیو تھی؟ یہاں پر اس نے لیب بنائی ہوئی تھی اپنی اور یہاں سے وہ سپلائی کر رہی تھی کراچی، اسلام آباد؟ کام یہاں پر کر رہی تھی، یہیں سے ساری سپلائی جاتی تھی۔ اس نے خواتین رکھی ہوئی تھی رائڈرز، یہاں سے خواتین کے ذریعے کوئی کلو 2 کلو کے پیکٹس کی صورت میں کراچی بھجواتی تھی، وہاں پر پیکنگ اس کی جو ڈبیاں ہیں وہ سب جاتی تھیں۔ یہ سارا کچھ چل رہا تھا اور وہ اپنا کام بھرپور طریقے سے کر رہی تھی۔ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، سوری، میں آپ سے بات کر رہا تھا ہمارے لاہور کی 2 ایف آئی آر سامنے آئی ہیں۔ ہمارے ایس پی صاحب ایک ہیں، ان کے ذمہ لگایا کہ بھئی اس کا سارا ریکارڈ نکلوائیں، سارا چیک کروائیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے، کہاں کہاں نیگلیجنسی ہمارے پولیس افسرز کی ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے، اور جن مقدمات میں یہ مطلوب ہے اس کی مجسٹریٹ سے، عدالت سے اجازت لی جائے طلبی کے لیے، اور اس کو کراچی سے پنجاب لایا جائے۔ یہ کل کی ایک میٹنگ ہے جو یہ کل ہوئی تھی، 2 ایف آئی آرز انہوں نے اس کی نکال لی۔ اچھا، کل رات کو میں بیٹھا ہوا تو آفس میں اپنے، تو مجھے ایک میسج آتا ہے، میسج ایک گروپ میں دیکھتا ہوں، اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایف آئی آر آتی ہے، اور وہ ایف آئی آر پنکی کے خلاف ہے، انمول پنکی دختر مراد بخش۔ وہ تیسری ایف آئی آر ہے اس کا۔ یار آپ یہ دیکھیں، آپ کے متحد افسران اپنے اعلیٰ افسران کو جو بریف دے رہے ہیں وہ منوان اس پر یقین کر رہے ہیں۔ اب یہ تیسری ایف آئی آر کہاں سے نکل آئی؟ اس قسم کی جو ہوائی ایف آئی آرز لاہور میں دی گئی ہیں وہ اور پتہ نہیں کتنی ہوں گی، اور ان مقصد کا کیا ہے کسی کہ کو اسے پتہ ہی نہیں۔ یہاں لے کر آئیں؟ یار میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کو یہاں لے کر آئیں، وہ تو ایک پروسیس ہے، ابھی وہاں سے وہ ایف آئی آر سے جو اس کے خلاف وہاں پر ہو رہی ہے وہاں سے فارغ ہوگی تو ان کی باری آئے گی نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ہاٹ ایشو ہے، نیشنل ایشو چل رہا ہے، آپ کو صدر ٹرمپ والا ایشو اتنا نہیں چلا، اس کو پیچھے چھوڑ دیا آپ نے۔ کئی گھنٹے جب یہ اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، گھنٹے تک جو اپنا نیشنل میڈیا جو ہے وہ لائیو اس پہ آتا ہے، رات 8 سے 9 کے پروگرام جو ہوتے ہیں، 9 سے 10 کی جو مین سلاٹ ہاٹ ٹائم ہے، وہ پروگرام جس پہ میڈم پنکی پہ ہوتے ہیں، وسیم بدامی، شاہ زیب خان ہر زادہ، منصور علی بندہ، خان، سب نے کور کیا ہے۔ کوئی بندہ، مجیب الرحمان شامی کو لے لیں، ارشاد بھٹی کو لے لیں، آپ جتنے بھی ہمارے مین سٹریم میڈیا کے ہیں سب نے اس پہ پروگرام کی ہیں، سب نے اس پہ ویلاگ کی ہیں، سب نے پوڈ کاسٹ کی ہیں اس پہ۔ اور اس کی یہاں پر لاہور میں اس کا ریکارڈ جو پولیس افسران نکال رہے ہیں، 2 ایف آئی آر نکالی ہیں، وہ تیسری ایف آئی آر کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تیسری ایف آئی آر بھی اب ایسی اور کتنی ایف آئی آر ہوں گی۔ اور جو تیسری ایف آئی آر ہے وہ تھانہ لیاقت آباد میں درج ہوئی ہوئی ہے 2019 میں، جو کوڑ لکھپت والی ہے وہ 2022 کی ایف آئی آر ہے، اقبال ٹاؤن والی جو ہے وہ 2020 کی ایف آئی آر ہے۔ یہ اس سے بھی پہلے 2019 میں ایک کوئی طاہر سلیم نامی شخص گرفتار ہوتا ہے لیاقت آباد میں، تعلیمی اداروں میں وہ بندہ منشیات فروخت کرتا تھا، اور وہ منشیات ہوتی تھی پنکی کی۔ وہ ایک ہے اپنا سب انسپیکٹر، غالباً شاید میرا خیال اب انسپیکٹر نہ ہو گیا وہ، محمد کیدار جان، یہ لیاقت آباد پوسٹڈ تھا اس ٹائم سب انسپیکٹر۔ اس نے کیدار جان نے اس کو طاہر سلیم کو گرفتار کیا تھا کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس کو، طلباء و طالبات کو منشیات فروخت کرتا ہے، اور اس سے غالباً کچھ 1700 گرام، 1.25 کلو کے قریب چرس برآمد ہوئی تھی۔ یہ چرس کا بھی کام ماضی میں کرتی رہی ہے۔ وہ چرس برآمد ہوئی، اس کو گرفتار کیا، اس نے بتایا کہ جی یہ جو ہے چرس جو ہے یہ انمول پنکی دختر مراد بخش کی ہے، میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، اور اس سے موٹر سائیکل جو برآمد ہوئی تھی وہ بھی پنکی کی ہی ملکیت ہے۔ تو یہ 2019 کی ایف آئی آر یہ بھی ایک سامنے، پولیس افسران کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، کل رات تک تو ان کو نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوتا تو وہ 2 ایف آئی آر جو انہوں نے ڈسکلوز کی تھی اس کے ساتھ یہ ایف آئی آر بھی سامنے آتی۔ اب میڈم مریم نواز نے 2-3 دن دیکھا اس کو معاملے کو کہ بہت زیادہ چل رہا ہے، کل انہوں نے اس چیز کو جو تھا سی سی ڈی کے ہینڈ اوور بھی کیا۔ سی سی ڈی کو کہا گیا کہ اس کے متعلق تمام تر رپورٹ دی جائے، اس کے ایف آئی آرز لیں، اس کو پنجاب سے وہاں سندھ سے لے کے آئیں، یہاں پر اسے تفتیش کریں، یہاں پر جو کچھ بھی ہوا منشیات کے حوالے سے۔ پولیس مقابلہ بھی، پولیس مقابلہ خواتین کے حوالے سے تو یار ہم نے نہیں کبھی سنا کہ کسی خاتون کا پولیس مقابلہ ہوا ہو یا کوئی ایسے معاملات ہوئے ہوں۔
خواتین کے حوالے سے جب بھی کوئی اطلاع آئے گی نا وہ سوسائڈ کی آئے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس میں جب کبھی بھی کسی کی میٹر کسی جیسے کیس کی جاوید بھی اقبال کا موجود ماضی میں ہوا. وہ جاوید اقبال تو خیر وہ ایشو ہی کوئی اور تھا نا. وہ تو جاوید اقبال اور اس کا ساتھ ایک نوجوان لڑکا جو تھا ایک ساجد, ان کی تو کوڑ لکھپت جیل میں خودکشی ہوئی تھی نا, انہوں نے خودکشی کی تھی. تو جنرل مشرف کا دور تھا, مشرف صاحب نے جب کو کیا تھا اس کے بعد روز یہ نیا کچھ سال ایک پہلے ایشو یہ چلا تھا اس کا جاوید اقبال کا. جب یہ پیش ہوتا جاوید اقبال, اس کے بعد ڈیلی اخبار کی شہ سرخیاں جاوید اقبال سے ہی منسوب ہوا کرتی تھیں. ایسی ٹھیک ہے, اب وہ روز اخبار میں مشرف صاحب دیکھتے تھے کہ بھئی یہ کون ہے, یہ جاوید اقبال. انہوں نے اپنے ملٹری سیکٹری دکان کو یار یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, یہ ختم نہیں ہوتا ایشو. اس ختم کے ہو بعد گیا پھر وہ ختم ہی ہو گیا. تو اس بار یہ نا, اور ٹرمپ کے کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے, میری نیوز نہیں آ رہی ہے, ختم کرو اسے. ٹرمپ نے کیا کرنا ہے یار اس میں, یہاں پر ہمارے نا کئی ٹرمپ ہیں ہمارے یہاں پر. پروٹوکول کی کہانی بتائیں کہ اسے پروٹوکول ملنے کی وجہ کیا ہے, ایسے کیا راز اس کے پاس ہیں کہ میڈم میڈم کر کے اسے راستہ دکھایا جا رہا ہے, نہ کوئی ہتھ کڑی, اور اس کا ٹشن ہی الگ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا ہے کہ اس کی گرفتاری نہیں ہونی تھی. اس کی گرفتاری تب ہوتی ہے جب اشرافیہ کے گھروں کو آگ لگتی ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا جو فریال تالپور صاحبہ ہیں, انہوں نے اسمبلی میں بڑا اس کے منشیات کے خلاف کہ جی منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہونا سندھ میں انہوں چاہیے, نے اس کو ختم کرنا چاہیے. بہت سی اموات ہو رہی ہیں اس حوالے سے, اور لوگ اوور ڈوز ہو رہے ہیں یا مکس یا غلط قسم کی منشیات جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بڑی لے دے ہوئی, بڑی بحث ہوئی ہے اس میں اسمبلی میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نہ پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ چلنی شروع ہوئی ہیں. آئی جی ہے سندھ غالباً آزاد خان ہے یا کون ہے شاید, جب ارمغان کا کیس ہوا تھا تب وہ غالباً ایڈیشنل آئی جی ہوا کرتے تھے شاید. ان کا منشیات فروشی کے اگینسٹ اس نیٹ ورک کو کرنے میں بڑا کردار تھا, اور اس کی گرفتاری میں بھی انہوں نے ہی کردار ادا کیا ہے بہت زیادہ. وہ آئی بی میں بھی رہ چکے ہوئے ہیں آزاد خان جو ہے نا. میں بلکہ کل ہی ایک دیکھ رہا تھا پوڈ کاسٹ انٹرویو کسی کا, تو وہ اس میں یہ انفارمیشن میں نے تھوڑی سی وہاں سے پک کی تھی, لی تھی کہ وہ آزاد خان جو ہے نا وہ اس حوالے سے بہت کنسرن تھے, آئی بی میں رہ چکے تھے, اور آئی بی کو انوالو بھی انہوں نے کیا اس حوالے سے معاملہ. جو گرفتاری کی ویڈیو ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ پولیس والے دروازے پر جاتے ہیں, پنکی میڈم باہر نکلتی ہے, اس کے بعد پنکی میڈم تو مسکرا پنکی بھی رہی میڈم ہیں. نے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تو پنکی میڈم نے تو ان کو پولیس والوں کو دعوت پہ گھر بلایا ہوا تھا, جس طرح سے کسی کو مہمان کو بندہ ویلکم کرتا ہے اس طرح دروازہ کھول کے پولیس والوں کو ویلکم کرتی ہیں, ان کو اندر بلاتی ہیں, اور پھر وہ جیسے کسی کو گلے ملتے ہیں, وہ پنکی گلے ملنا چاہ رہی ہوگی, وہ خواتین نے اس کی تلاشی لینا شروع کر دی. یہ تو پلانٹیڈ ہے یار. یہ میں آپ کو بتاؤں کل کو یہ جب کیس ٹرائل ہونا ہے نا تو پنکی اب کوئی مطلب کہ سیاڑا سمجھدار داؤ پہ جاننے والا وکیل جو ہوگا وہ اس کیس کو تو اڑا کے رکھ دے گا. یہ ویڈیو کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو. یہ تو انہوں نے ایک ایویڈنس بنانے کے لیے وہاں پر یہ اپنا ڈرامہ کیا نا سارا. سب کو پتا کہاں سے گرفتار ہوئی ہے. آپ کے یہاں لاہور میں خیابان ظفر ہے, وہاں سے اس کو لے کے گئے ہیں. 11 بجے 2 تاریخ کی رات کو 11 بجے انہوں نے ریڈ کیا ہے, اور 1:30 سے 2 بجے کے درمیان اس کو پنکی کو یہاں پر آپریشن کمپلیٹ کر کے کراچی روانہ ہو گئے ہیں. اب میں نے 2 تاریخ کو یہ نیوز بھی باقاعدہ شیئر کی کہ انمول پنکی جو ہے گرفتار ہوئی, اور اسی وقت میرے پاس ساری نیوز آ گئی تھی کہ اس کی برانڈنگ کیا اس تھی, وقت کیا چیزیں. ایک تو اس کا انمول پنکی کے متعلق کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بلا کیا ہے. ایسے ہی اس وقت 2000 ویوز آئے تھے. ٹھیک ہے, کسی کو بلا اس بلا کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا. اب اس کے تعلقات پولیٹیشین سے بھی ہیں, اس کے تعلقات بیوروکریٹ سے بھی ہیں, اس کے تعلقات پولیس آفیسر سے بھی ہیں, اس کے تعلقات فلم انڈسٹری میں بھی ہیں. کچھ نام سامنے آ رہے ہیں. اے آر وائی نیوز کے رپورٹر نے یہ باقاعدہ کوٹ کیا, اے آر وائی نیوز نے چلایا, اس کے بعد پھر منصور علی خان کا پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا, ان کے ویلوگ کے اندر بھی ذکر ہوا. اداکار منیب بٹ پر الزام لگایا, کوئی اداکارہ سارا ہے ان پر الزام لگایا, ایک ایم کیو ایم کے ہیں ان پر الزام لگایا, اور باقاعدہ کہا کہ یہ ایک سیاستدان ہے, 5 لاکھ انہوں نے قرض لیا ہوا دینے ہیں میرے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا 5 لاکھ والی, وہ کوئی ایک منسٹر بتائے گئے ہیں, اور ان کی کوئی فیملی کے اور بھی کوئی شاید کوئی میل خاتون ہے فیملی کی, وہ بھی اس کے کسٹمر تھے پنکی کے, جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے, جو لوگ نام لے رہے ہیں.
اب ہم یہاں بیٹھ کے نام یار کسی کا بھی لے دیں پھر اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے, اس کو جسٹیفائی ہم کہاں کرتے پھریں گے. اب یہاں سے کراچی جا کے جو انٹیروگیشن رپورٹ وہاں سے آنی ہے اسی میں ہی وہ نام ہم بتا رہی ہے, اور انٹیروگیشن رپورٹ میں نام بھی الزام لگا رہی ہے ابھی ثابت ہو پولیس رہی ہے. نے اپنی ہی مرضی کے نام اس میں ڈالنے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو نام پولیس نے ڈالنے ہوں گے نا, اپنی مرضی کے نام ڈالنے ہوں گے, اور اس کی انٹیروگیشن رپورٹ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نام ان لوگوں کے ہوں گے جن سے کوئی کبھی سے آگے مستقبل میں سیاسی مقاصد حل کرانے ہوں. یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا آپ اپنے, یہ سیاسی مقاصد کے لیے بھی پنکی کو انٹیروگیشن رپورٹ کو, اس کے انکشافات کو کہیں نہ کہیں یوز کیا جائے گا, فائلیں بن جائیں گی. فائلیں بن. پنکی پر سختی کی جا رہی ہوگی, مطلب جس طرح سے ایٹیٹیوڈ میں وہ یار بات کر رہی ہے. سختی اس سے کیا کر نہیں سکتی. آپ نے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کا جو انداز تھا, اس کی جو چال ڈھال تھی, اس کے آپ نے ایکسپریشن دیکھ لیے, پھر اس کے بعد آپ نے اس کی گفتگو دیکھ لی, یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ سختی ہوئی ہوگی. 2 تاریخ سے وہ پولیس کی حراست میں ہے, 10 دن اس کی کسی کو پتہ نہیں لگ سکا کہ پنکی کون ہے, پنکی گرفتار کی ہے. جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو آپ کے جو اپنا وزیر ہیں وہاں پر کراچی میں, وہ سارے کریڈٹ لینے آ جاتے ہیں. بہت بڑا نیٹ ورک ہم نے بریک کر لیا, ہم نے منشیات کی بہت بڑی ڈرگ ڈیلر کو گرفتار کر لیا, یہ نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے. یار آپ لوگوں کو کوئی بچے تو نہیں ہو آپ, یا کیوں عوام کی آنکھوں میں مٹی ڈال رہے ہیں آپ لوگ سارے یار. ارمغان قریشی والے کیس میں آپ کو نہیں پتا تھا نیٹ ورک کیا ہے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس میں منشیات کا نیٹ ورک کون چلا رہا ہے, کون کون لوگ ہیں. اس میں تو سب آنکھیں موند کے بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے, اب اس میں اشرافیہ کے لوگ انوالو تھے, بچے. اس میں اشرافیہ کی اولادیں جو ہیں ان کی اموات ہوئی ہیں. بہت سی اموات پچھلے دنوں اوور ڈوز کی وجہ سے کراچی میں ہوئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 302 کی ایف آئی آر جو اس کے خلاف درج کی گئی ہے پنکی کے خلاف, وہ پتہ نہیں کون سا حاجی پیر کا کوئی علاقہ ہے یا کون سا, تو وہ علاقے وہاں پہ بڑے عجیب عجیب سے نام ہیں, ذہن میں بھی نہیں رہتے. وہاں پہ ایک نوجوان کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے, اور اس باڈی میں اس کے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں, ٹراؤزر میں سے ایک ڈبی ملتی ہے. وہ برانڈ تھا اس کا پنکی کا, کوئن پنکی ڈان, نام ہی کافی ہے. نام ہی کافی ہے, انجوائے. اب وہ اس کو بیس بنا کر ایک 302 کی ایف آئی آر درج کر دی کہ یہ پروڈکٹ اس نے استعمال کیا ہے, اس کی ڈرگ, اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یار آپ اس ایف آئی آر کو کہاں جسٹیفائی کرو گے, کس طرح سے آپ لے کے جاؤ گے اس کو. اچھا, یہ جو لاہور سے ابھی گرفتاری ہوئی, یہ کیا لوکیٹرز کی مدد سے اسے ٹریس کیا, یا کسی گینگ نے, یا جو مخالف ہیں ان کی مخبری پر یہ پکڑی گئی, کسی نے اسے پکڑوایا ہے؟ یار پکڑوایا اس کو کسی نے ہے, اور وہ بھی منشیات کے ہی کام کرتے ہیں. منشیات کا کہیں نہ کہیں ان کا تعلق ہوگا ضرور, اس کاروبار سے کچھ نہ کچھ لینا دینا ضرور ہوگا, کیونکہ اب ہم جرنلسٹ ہیں نا, تو ہم جرنلسٹ کے متعلق ہمیں زیادہ انفارمیشن ہوگی. جو منشیات کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق وہ زیادہ انفارمیشن رکھتے ہوں گے, تو کہیں نہ کہیں ان کا تعلق ضرور ہوگا. میں نے آپ کو بتایا 2 سے 3 گھنٹے میں یہ آپریشن کمپلیٹ کیا ہے انہوں نے. جا کے پہلے نشاندہی لی ہے انہوں نے, ایک شخص گیا, جا کے اس نے نشاندہی دی ہے کہ یہ فلاں گھر ہے. اس کے کچھ دیر بعد گاڑیاں پیچھے کہیں کھڑی کی ہوئی تھیں, کچھ دیر بعد ہی, چند منٹوں بعد ہی کہہ لیں آپ, فوری طور پر ریڈ کیا گیا, آپریشن کیا. پنکی گھر میں موجود تھی, ایک بچہ تھا کوئی, ایک اس کی بھابھی تھی, اور ایک اس کی والدہ تھی وہاں پر گھر میں. انہوں نے پنکی کو لیا ہے, اور جو چیزیں وہاں پہ ان کی کام کی تھیں وہ لی ہیں, پلس کوئی گاڑیاں شاڑیاں بھی تھیں وہاں پہ. ایک آدھی گاڑی بھی وہاں سے لے کے گئے تھے, لیکن وہ گاڑی واپس وہیں چھوڑ دی, انہوں نے دے دی واپس. تو 2 سے 3 گھنٹے میں اس کو لے کے وہاں سے یہ چلے گئے. اس کے پاس سے کوئی پیسے وغیرہ, کوئی اس کا بینک بیلنس, یہ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ بینک اکاؤنٹ اس کا کوئی نہیں ہے, پراپرٹی اس کے نام پہ کوئی نہیں ہے. اس نے اپنے فنگر پرنٹس جو ہے وہ مٹا چکی ہوئی ہے, وہ اپنے تیزاب کے ذریعے یا کھرچ کے, جو بھی اس نے طریقہ اپنایا. لوگوں کے اکاؤنٹس یوز کرتی ہے, لوگوں کے نام پہ اس نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, پراپرٹی بھی لوگوں کے نام پہ ہے. اب دیکھیں گلگت میں اس کا ہوٹل ہے, یہ بات سامنے آ رہی ہے. گلستان جوہر میں خیر اس کا کوئی گھر سامنے آ رہا ہے, جمشید کوارٹرز ہے وہاں پہ گھر سامنے آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ کوئی 15-16 اس کی پراپرٹیز اس کے گھر ہیں وہاں پر کراچی میں, اور ایک گھر کی قیمت وہاں پر کراچی میں, بنگلے کہہ رہے ہیں کہ بنگلے
बंगला जो है वो 10, 15, 20 करोड़ रुपए मामूली बात है कराची में। बेशुमार प्रॉपर्टी, बेशुमार पैसा उसने बनाया हुआ है। बल्कि यहाँ पर कहते हैं कि जो उसका खामन था रिटायर्ड इंस्पेक्टर, उसके मुतल्लिक भी बताया जा रहा है कि जो उसने यहाँ पर उसके पैसों से घर वर खरीदे थे या जो पैसे थे वो यहाँ से मलेशिया शिफ्ट कर दिए हैं उन्होंने। यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इस वाले से भी हो रही है। अब देखना ये है कि हम तो बात करेंगे यहाँ पर लाहौर की, वहाँ पर तो उसके खिलाफ जो FIRs हैं वो भुगत रही है उसमें। लाहौर में जब जॉर्डन गैंग की इंफॉर्मेशन पर पिंकी को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाकी के साथियों को कहते हैं चालान कर दिया था, इसको स्किप करा दिया उन्होंने। स्किप क्यों करा दिया? मामला तय हो गए। उसके बाद ही वो जो साबिक इंस्पेक्टर है उसके इसके साथ मामला चलते रहे और उनके ताल्लुकात इस तरह हुए कि उन्होंने आपस में शादी कर ली उन्होंने। अच्छा, एक और चीज़, एक पुलिस और आला पुलिस अफसर का नाम भी आ रहा है बार बार। सहूलतकार जो था। भी आया था, सहूलतकार तो था, लेकिन वो कहते हैं उस आला पुलिस अफसर उस वक्त लाहौर में पोस्टेड भी था और उसका पिंकी के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। और कुछ मुबैना तौर पर ये भी कहते हैं कि वो एडिक्ट भी था जो अफसर था, और वो काफ़ी टाइम दिन में जो था वो इसके पिंकी के घर ही गुजारा करता था। अच्छा, पिंकी के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये एडिक्ट है और इस टाइम पर बीमार भी हो गई है। 5 बीमारियां सामने आ गई हैं। गुर्दों का मसला है, आंखों का मसला है, दमे का मसला है इसको। देखें भट्ट साहब, ये अब नशा जो बंदा करता है ना उसको प्रॉब्लम्स तो होती हैं। ख़ासकर ये मैं आपको कोक की बात बताऊं, कोक जो होती है ना जो बंदा इस्तेमाल करता है, माजी में यहाँ पर हमारे बहुत सी अमवात हुई हैं। कोई मॉडल्स थी वो उनकी भी डेथ हुई है, स्टेज की अदाकार आए हैं। स्टेज अदाकारों की, और भी लोग थे। उनके जब पोस्टमार्टम करवाए गए थे ना तो उनके गुर्दों में इतनी इतनी कहते हैं कि कोक निकलती थी कि ये कोक ना हल नहीं होती आपके जिस्म में, ये आपके गुर्दों में कहीं ना कहीं जाकर जो है ना वो इकट्ठी होती रहती है जाके। तो वो जब एक, बल्कि मेरा नाम भूल गया, एक बाल्टोन में थी एक कोई स्टेज अदाकार थी, अंजुमन शहजादी। में भी शायद वही हो, उसका भी पोस्टमार्टम करवाया था तो उसके गुर्दों में से कोक की काफ़ी मिकदार निकली थी। तो ये आपके ना इकट्ठी होती रहती है, तो गुर्दों की प्रॉब्लम तो उसको होनी है। अब नशा करना, नशा ना मिलना तो आंखों में जलन भी होगी आपकी, मतलब कि आपके जिस्म की कैफियत भी और होगी। तो ये चीज़ें अभी आप उसको रेगुलर जिस तरह से वो नशा करती है आपको कोक देना शुरू कर दें उसको वहाँ पर, तो वो आपको बिल्कुल ठीक उसे दी निकलेगी। जाएगी। उसको बिल्कुल मजबूरी होगी उनकी, अगर तो उन्होंने उसको ज़िंदा रखना है और अपने गले में नहीं डलवाना उसको, तो वो उसको कोक भी देंगे, उसको मिकदार देंगे कि वो वहाँ पर सरवाइव कर सके उसको। पिंकी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या जेल जाएगी या निकल जाएगी, स्किप हो जाएगी जैसे माजी में हुई? भट्ट साहब, इसको मैंने आपको बताऊं कि ये जब 2 तारीख को लेके गए हैं ना, 2 से 10 तक तो इसको बड़ा वहाँ पर प्रोटोकॉल मिलता रहा है। इसके पुलिस अफसरान अब ज़ाहिर बात है जब लेके गए हैं, लोगों को पता लगा, लोगों के फ़ोन छून गए होंगे, सिफारशियों के भी होंगे। अब उनको सिफारशियों को ये तो नहीं पता कि इसको लेके क्यों आए हैं। ठीक है, सिफारशी तो जो एडिक्ट भी थे इसकी प्रोडक्ट के, उनके इसके साथ रवाबत भी थे, तो वो उस हिसाब से उसकी सिफारिश कर रहे थे। तो इसको बहुत ईजी माहौल में वहाँ पे रखा गया। वो आपको उससे वीडियो से पता ही लग रहा है जो उसकी वायरल हुई थी। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि वो जो वीडियो बनाई गई है ना, वो मे बी मुझे 99% मैं श्योर हूँ कि वो प्री प्लान्ड बनवा कर वायरल करवाई गई है वो। क्यों? क्योंकि इस दौरान जितना ये वजह ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मेरी ना एक बंदे से मुलाकात नहीं हो सकी, मेरी एक मुलाकात हो जाए तो मे भी शायद उसको पता है कि ये 8-10 दिन इसको क्यों दबा के रखा और फिर वीडियो वायरल क्यों हुई। मैं अभी वो एक मीटिंग एक होनी है किसी से मेरी, मैं उसके इंतज़ार में हूँ। वो हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट इसको डिस्कस कर लेंगे। चलें, फिर हम नेक्स्ट लेकिन एपिसोड में बाकी डिटेल्स शेयर हाँ करेंगे। करेंगे तो, लेकिन वो मैं प्री प्लान जो है ना वो वीडियो वायरल करवाई गई है। वो वजह जो मेरी समझ में आ रही है वो ये कि इसको जितना रिलैक्स रखा गया ना 10 दिन में, वो ये समझ लग रही थी कि शायद इसको जल्दी इसकी जान छूट जाएगी, बेलशेल हो जाएगी, निकल जाएगी। और ये वाहिद एक यही जरिया था कि ये एक सोशल मीडिया पर इसकी हाइप क्रिएट करवाई जाए। और देखें कितने फौरी तौर पर जो था देखा देखी। माजी में आपको बताऊं, जो हमारा एक चैनल है ना जियो, वो एक ट्रेंड सेटर था यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में,
کہ اگر کسی نے کوئی ایشو چلوانا ہے پاکستان میں تو وہ صرف جیو کی پر آتا تھا ایشو، اس کے بعد تمام چینل جو تھے نا وہ اس کے پیچھے ہوتے تھے. اگر اس سے پہلے اسٹوری کسی اور چینل کے پاس ہو، میں نے کئی چینلز میں وہ کام ویٹ کیا، کرتے تھے جیو کا. وہ کہتے ہیں جیو پہلے چلا دیں پھر ہم، کسی نے نمبر 1 نہیں آنا. نہیں وہ کہتے ہیں جیو پہ چل جائے گی، پھر اس کے بعد آ کے لائن سے سارے لائن میں لگ جاتے تھے. اب یہ بھی یہی ہوا ہے کہ سٹارٹ میں 1-2 چینلز پر وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، لائیو چلا ہے. جب 2 چینلز پہ لائیو آنا شروع ہو گیا تو ایک ایک کر کے باقی سارے لائیو آ گئے اس پہ. اور میرا خیال کو ہارڈلی کو 45 to 60 منٹس یہ لائیو ہی چلتا رہا. اس کے بعد شو ٹائم شروع ہو گیا 8 سے 9، 9 سے 10 کا. اور جتنے ہمارے بڑے بڑے اینکرز ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ہاٹ ٹائم میں، یہ سارے پروگرام کے دوران اس کا پنکی پہ انہوں نے شو کرنا شروع کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں پنکی کی، یہ اسی طرح سے چلتی ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میرا خیال شاید کافی ٹائم ہو گیا، اس کو ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. میڈم مریم نواز کو چاہیے کہ پنکی کے لاہور میں فیسیلیٹیٹر جو اس کا ایکس ہسبینڈ ہے پولیس انسپیکٹر، اس کا کیا کردار تھا. اس نے اس کو پروٹیکٹ کیا، اس کے دھندے کو پروٹیکٹ کیا، 7 کروڑ کس نے لیے؟ 7 کروڑ روپیہ کس پولیس افسر نے لیا؟ اس مکرو دھندے کو پروموٹ کس نے کیا؟ مکرو لعنت کو، جو ہماری نوجوان نسل میں سرایت کر چکی ہوئی ہے، تباہی کا باعث ہے. کراچی میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ نوجوان نسل کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اور اب اشرافیہ کے گھروں کے نوجوانوں کے ساتھ جب یہ معاملات ہونے شروع ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہوش آئی ہے. یہاں پر منشیات فروشوں کے خلاف بہت سی کارروائیاں جاری ہیں، CCD بہت ایکٹیو ہے. مریم نواز اس حوالے سے بہت کنسرن ہے کہ اس لعنت کو ختم ہونا چاہیے یہاں سے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے یہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس مکرو دھندے میں جو مکرو کردار پولیس میں موجود ہیں، جو اس میں شامل رہے ہیں ماضی میں، اس کو گرفتار کیا، اس کو چھوڑا گیا، اس سے پیسے لیے گئے، اس کے دھندے کو پروموٹ کیا، اس کو پروٹیکٹ کیا، کون سے پولیس افسر اس کے گھر جاتے تھے، کن کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یہ ساری چیزیں میڈم مریم نواز کو ایکسپوز کرنی چاہیے، ہماری CCD کو ایکسپوز کرنی چاہیے. دیکھیں اب جب بات بنی ہے، اپنے پہ آ کے بات بنی ہے، اپنے ادارے کے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اگر ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے تو لوگ سوال اٹھائیں گے، تنقید کا نشانہ بنائیں گے. جب ان کو سامنے لا کے رکھیں گے کہ بھئی یہ ہمارے درمیان گندی مچھلیاں تھیں یا یہ مکرو کردار تھے، یہ ان کو ہم نے ایکسپوز بھی کیا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، ان کو نوکریوں سے برخاستگیاں بھی کر رہے ہیں، تب جا کے ان کا امیج بھی بہتر ہوگا، اپریسیشن بھی ملے گی، میڈم مریم نواز کی بلے بلے بھی ہوگی اس حوالے سے. دوستو آج کے یہ پوڈ کاسٹ اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. انمول پنکی کے بارے میں بہت سی کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، جو ہمارے پاس اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اس چینل سے جڑے رہیے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں.